This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج ہم تیسری جماعت میں پہلے سبق حمد کے بارے میں سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے. تو آئیے یہ جو ہمارا پہلا سبق ہے تیسری جماعت مضمون اردو میں، اس کو پہلے پڑھتے ہیں اور پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے سبق کا نام ہے حمد. اب سب سے پہلے تو یہ سوچنا ہوگا کہ حمد کا مطلب کیا ہوتا ہے. حمد جو ہے کسی ایسی نظم کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کی گئی ہو. عموماً ہم یہ لفظ بچوں استعمال بھی کرتے ہیں، بلکہ آپ سب تو نماز پڑھتے ہوں گے اور نماز میں سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت ہم شروع کہاں سے کرتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ حمد تعریف سے لیا گیا ہے، تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. آج ہم ایک ایسی نظم کو پڑھیں گے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کی گئی ہوگی. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کیسے کی جاتی ہے بھلا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے وہ تمام مخلوقات پہ غور کر کے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تخلیق کی ہیں، ان تمام نعمتوں پہ غور کر کے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں. آج بھی اس نظم میں جو ہمارے پاس موجود ہے حمد، اس میں ہم ایسے اشعار کی تشریح کرنے کی کوشش کریں گے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کا ذکر کریں گے، جو ہمیں اس کی نشانیاں دیکھتی ہیں آفاق کے اندر، کائنات کے اندر. ان کو سمجھیں گے، ان کو دیکھیں گے اور ان کی بنا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کریں گے. تو اگر آپ سب تیار ہیں تو ہم سب سے پہلے اس نظم کو پڑھتے ہیں، اس کے اشعار کو پڑھتے ہیں. یہ ہمارا پہلا سیشن ہوگا، ہمارا پہلا سیگمنٹ ہوگا جس میں ہم ایک دفعہ اس نظم کو پڑھیں گے، پھر ہم ایک ایک شعر کی تشریح کرنے کی کوشش کریں گے. تو سب سے پہلے اس نظم کو پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ بہت سے مفہوم شعر کو پڑھتے ہوئے ہی ادا ہو جاتے ہیں. تو میں پہلے اس نظم کو پڑھتا ہوں، پھر اس کی ایک ایک شعر کی الگ سے تشریح کریں گے. خدا کی قدرت کے ہیں نظارے، زمین پہ پھول آسماں پہ تارے. سمے ہیں یہ کیسے پیارے پیارے، زمین پہ پھول آسماں پہ تارے. وہ سارے سنسار کا خدا ہے، سب اس کی قدرت ہی سے بنا ہے. اسی کی قدرت ہیں نکھارے، زمین پہ پھول آسماں پہ تارے. یہ باغ ایسے کھلائے کس نے، چراغ ایسے جلائے کس نے. یہ سب خدا ہی نے ہیں سنوارے، زمین پہ پھول آسماں پہ تارے. خدا کی عظمت کے گیت گاؤ، خدا کی وحدت کے گیت گاؤ. خدا کی کرتے ہیں حمد سارے، زمین پہ پھول آسماں پہ تارے. یہ وہ نظم تھی جس کو آج ہم سمجھنے والے ہیں، آج ہم پڑھنے والے ہیں اور پھر اس کے متعلق کچھ سوالات کرنے والے ہیں. اس کے آخر پہ کچھ سوالات کے جواب بھی آئیں گے،
لیکن ہم صرف ایک صورت میں ان سوالات کا درست جواب دے سکتے ہیں، اگر ہم نظم کو پہلے سمجھ لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کی تشریح کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو آئیے اب ہم ایک ایک شعر کو پڑھتے ہیں اور اس ایک ایک شعر کی تشریح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو ہمدردی ہم نے پڑھی ہے، جس میں خدا کی عظمت کو، خدا کی قدرت کو اور اس کی وحدانیت کو بڑے ہی دل نشیں انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ نہ صرف یہ انداز دل نشیں ہے بلکہ بالکل سادگی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ یہ جو کائنات میں بکھرا ہوا حسن ہے، یہ جو کائنات میں بکھری ہوئی نشانیاں ہیں، ان پر غور کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ اس کا پہلا جو بند ہے، میں پہلا مصرع پڑھتا ہوں۔ خدا کی قدرت کے ہیں نظارے، زمین پہ پھول آسماں پہ تارے، سمے ہیں یہ کیسے پیارے پیارے، زمین پہ پھول آسماں پہ تارے۔ اس حصے میں سب سے پہلے میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ جو مشکل لفظ کو دیکھ لیتے ہیں، اس میں پہلے مصرے میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ قدرت کا لفظ ہے۔ خدا کی قدرت کے ہیں نظارے۔ قدرت کا مفہوم ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت، اس کی تخلیقی صلاحیت۔ اللہ تعالیٰ کی طاقت اور اس کی تخلیقی صلاحیت کے نظارے ہوتا ہے یہ جو ہم چیزیں دیکھ پا رہے ہیں، جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، وہ جو نشانیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ زمین پہ پھول آسماں پہ تارے۔ اب دو چیزیں اگلے مصرے کے اگلے حصے میں بیان کی گئی ہیں، اس میں سے ایک کا تعلق زمین کے ساتھ ہے اور ایک کا تعلق آسمان کے ساتھ ہے۔ زمین پہ پھول آسمان پہ تارے۔ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں جب دن کی روشنی ہوتی ہے تو زمین پر بکھرے ہوئے ڈھیر سارے رنگ ہمیں دکھائی دیتے ہیں، ڈھیر سارے پھول ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ یہ سب اللہ کی قدرت سے ہے کہ کس طرح سے کتنے ہی خوبصورت تخلیق ہے، کتنے پھر اس کے اندر مختلف رنگ موجود ہیں۔ اور دوسرا آسمان پہ چمکتے ہوئے تارے جو رات کو دکھائی دیتے ہیں۔ جب اندھیری رات میں ہم اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں تو اوپر ڈھیر سارے چمکتے ہوئے ستارے دکھائی دیتے ہیں، جن کا حسن اپنے انداز میں انتہائی لاجواب ہوتا ہے، انتہائی باکمال ہوتا ہے۔ تو زمین پہ پھول آسمان پہ تارے۔ سمے لفظ یوز ہوا ہے، سمے وقت کو کہا جاتا ہے۔ جس طرح پھول اپنے رنگ، خوشبو اور نزاکت کے اعتبار سے انتہائی اچھے محسوس ہوتے ہیں، بالکل ویسے ہی ستارے اپنی چمک کے لحاظ سے، اپنے دمک کے لحاظ سے، اپنے مخصوص راستوں کے لحاظ سے اللہ کی قدرت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ تو یہی پہلا شعر تھا، میں اس کو ابھی تشریح کر رہا تھا، ابھی اس کو میں پھر سے پڑھ دیتا ہوں۔ خدا کی قدرت کے ہیں نظارے، زمین پہ پھول آسماں پہ تارے، سمے ہیں یہ کیسے پیارے پیارے، زمین پہ پھول آسماں پہ تارے۔ یہ ہمارا پہلا شعر تھا۔ اب ہم چلتے ہیں اسی نظم کے دوسرے شعر کی جانب۔ دوسرا بند جو ہمارے پاس ہے وہ کچھ ایسے ہے کہ وہ سارے سنسار کا خدا ہے، سب اس کی قدرت ہی سے بنا ہے، اسی کی قدرت نے ہے نکھارے، زمین پہ پھول آسمان پہ تارے۔ یہ پہلے مصرے میں یوز ہوا ہے، وہ سارے سنسار کا خدا ہے۔ سنسار کہا جاتا ہے کائنات کو، اس کی وسعتوں کو۔ وہ سارے سنسار کا خدا ہے، مطلب وہ پوری کائنات جس میں یہ زمین صرف نہیں ہے بلکہ سارے ستارے، چاند اور سارا جہان
جسے انسان جانتا ہے اور جسے انسان آج تک نہیں جان سکا. وہ سارے سنسار کا خدا ہے، سب اس کی قدرت ہی سے بنا ہے، سب اسی کے حکم سے بنا ہے، اس کی قدرت سے بنا ہے، سب اس کی طاقت سے بنا ہے. وہ ساری کائنات کا خدا ہے، اور جو کچھ بھی اس کائنات میں دکھ رہا ہے سب اسی کی تخلیقی صلاحیتوں سے بنا ہے، سب اس کی طاقت سے بنا ہے، سب اس کے حکم سے بنا ہے. کوئی شے اس کی مرضی کے بنا نہیں بنی. اسی کی قدرت نے ہے نکھارے، زمین پہ پھول آسمان پہ تارے. سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت سے یہ جو ہمیں دکھ رہے ہیں، چاہے وہ زمین کی خوبصورتی ہو یا کائنات کی خوبصورتی ہو یا آسمان کی خوبصورتی ہو، ان سب میں جو نکھار ہے، اس سب کو جو آراستہ کیا گیا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آراستہ کیا ہے. ہم جس شعر کی تشریح کر رہے تھے اسے میں ایک دفعہ پھر پڑھ دیتا ہوں، پھر اس کے بعد اگلے شعر پہ چلے جائیں گے. وہ سارے سنسار کا خدا ہے، سب اس کی قدرت ہی سے بنا ہے، اسی کی قدرت نے ہے نکھارے، زمین پہ پھول آسمان پہ تارے. اب ہم چلتے ہیں تیسرے بند کی جانب، اور تیسرا بند ہمارے پاس ہے، یہ باغ ایسے کھلائے کس نے، چراغ ایسے جلائے کس نے، یہ سب خدا ہی نے ہیں سنوارے، زمین پہ پھول آسمان پہ تارے. پہلے مصرے میں سوالات کیے گئے ہیں، وہ سوالات بڑے ہی آسان اور بڑے ہی سادہ ہیں، بڑے مزے کے ہیں. اس پہلی کا تعلق زمین کے ساتھ ہے. یہ باغ ایسے کھلائے کس نے، پھول کہاں پہ ہوتے ہیں؟ کیونکہ اوپر کے اشعار میں بار بار پھول کا ذکر ہو رہا تھا. اب یہ سوچتے ہیں کہ یہ پھول ہوتے کہاں پہ ہیں، تو یہ پھول باغ کے اندر ہوتے ہیں. اب اسی میں سے پہلا سوال لیا گیا ہے، یہ باغ ایسے کھلائے کس نے. اب دوسرا حصہ لیتے ہیں، یہ چراغ ایسے جلائے کس نے. چراغ کیا؟ یہ جو سورج چراغ ہو سکتا ہے، یہ تارے چراغ ہو سکتے ہیں، یہ سب روشنیاں، یہ روشنیوں کے مینار جس کا تعلق آسمان سے ہے. پہلے شاعر کی نگاہ زمین پر تھی، باغ ایسے کھلائے کس نے. اب دوسرے میں کیا ہے؟ آسمان کی طرف ہے، چراغ ایسے جلائے کس نے. مین یہ ترنگا رنگ پھول بکھیرے کس نے پیدا کیے ہیں، اور آسمان پہ یہ جو روشنیاں دکھائی دے رہی ہیں یہ کس نے بنائی ہیں. یہ سوالات جو انسان کو سوچنے پر مجبور کرتی ہیں، اسے یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ اتنا حسن، اتنا نظم و ضبط، یقیناً کوئی اس کا خالق ہے، کوئی اس کا بنانے والا ہے. اور پھر شاعر خود اگلے مصرے میں جواب دیتا ہے، اور جواب کیا دیتا ہے؟ کیا ہی خوبصورت جواب دیتا ہے، یہ سب خدا نے ہی نے ہیں سوارے، زمین پہ پھول آسمان پہ تارے. یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائے ہیں. ان کی ترتیب، ان کا حسن، چاہے وہ پھولوں کی دلکشی ہو یا ستاروں کا چمکنا ہو، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہیں. میں اس شعر کو پڑھ دیتا ہوں، پھر ہم اگلے پہ چلے جائیں گے جس کی ہم تشریح کر رہے تھے. وہ یہ تھا کہ یہ باغ ایسے کھلائے کس نے، چراغ ایسے جلائے کس نے، یہ سب خدا ہی نے ہیں سنوارے، زمین پہ پھول آسمان پہ تارے. اب ہم اگلے شعر پہ جاتے ہیں اور اس کی تشریح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. خدا کی عظمت کے گیت گاؤ، خدا کی وحدت کے گیت گاؤ، خدا کی کرتے ہیں حمد سارے، زمین پہ پھول آسمان پہ تارے. اب پہلا مصرع لیتے ہیں، خدا کی عظمت کے گیت گاؤ، خدا کی وحدت کے گیت گاؤ. عظمت کا مطلب ہوتا ہے بڑائی، شان و شوکت. خدا کی بڑائی، اس کی شان و شوکت، اس کی حمد و ثنا بیان کرو. اس کے دوسرے مصرع، اگلے مصرع میں آئے کہ خدا کی وحدت کے گیت گاؤ. مطلب وحدت ہوتا ہے واحد سے نکلا ہوا ہے، اکیلا، ایک، وحدہ لا شریک. اس کی توحید کے، اس کی توحید کا بنیاد، جس کا بنیادی پیغام ہے، جس وہی الہی کی عبادت ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے.
شاعر مزید کہتے ہیں کہ صرف انسان ہی نہیں، اگلے مصرے میں کیا کرتا ہے، خدا کی کرتے ہیں حمد سارے. ہم نے جو حمد کرنا ہے، انسان نے جو حمد کرنا ہے، ہاں شعوری سطح پہ کرنا ہے، خود سوچ سمجھ کے کرنا ہے. زمین کی نشانیوں کو دیکھ کر، آسمان کی نشانیوں کو دیکھ کر، زمین پہ بکھرے ہوئے رنگوں کو دیکھ کر، آسمان پہ بکھری روشنیوں کو دیکھ کر انسان نے اس کی حمد کرنی ہے، جس کو اوپر شاعر بیان کر چکا ہے. ہاں لیکن ایسا نہیں ہے، صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف انسان ہی اس کی حمد کو بیان کرتا ہے. کائنات جو ہے اپنی خاموش زبان میں وہ بھی کوئی پیغام دے رہی ہے. وہ کیا ہے، خدا کی کرتے یہ حمد سارے. یہ ساری کائنات خدا کی حمد کر رہی ہے، چاہے وہ زمین پر بکھرے ہوئے پھول ہوں یا آسمان پر بکھرے ہوئے تارے ہوں. تو ابھی ہم جس شعر کی تشریح کر رہے تھے اس کو میں ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں، پھر ہم اگلے شعر پہ چلے جائیں گے. خدا کی عظمت کے گیت گاؤ، خدا کی وحدت کے گیت گاؤ، خدا کی کرتے ہیں حمد سارے، زمین پہ پھول آسمان پہ تارے. اس کی ہم تشریح ابھی کر رہے تھے، وہ ہم نیکسٹ جو ہمارے پاس اگلا شعر ہے اس کی ہم تشریح کریں گے. تو یہ ہمارے پاس آخری شعر تھا، ٹھیک ہو گیا، یہ ہمارے پاس آخری شعر تھا جس کی ابھی ہم تشریح کر رہے تھے. اوکے جی، یہ بالکل چھوٹی سی اور سادہ سی نظم تھی. اس میں کچھ لفظ بیان کیے گئے ہیں مشکل جو لگے، میں ان کو ایک دفعہ ان کی معانی اور ان کے مفہوم آپ کے سامنے ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ان کی دفعہ دیکھ لیجئے گا. جب ہمیں مشکل الفاظ کے معانی سمجھ میں آ جاتے ہیں تو نہ صرف اس کی تشریح کرنا آسان ہو جاتی ہے، بلکہ شعر کو سمجھنا اور شعر سے منسلک مختلف سوالوں کے جواب دینا یہ بہت ہی آسان ہو جاتا ہے. تو اب ہم پہلے ان اشعار کو، جو مشکل لفظ استعمال ہوئے ہیں ان کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے عظمت. عظمت کا معنی ہوتا ہے بڑائی. ایک لور لفظ استعمال ہوا ہے سنسار. سنسار کائنات کو کہا جاتا ہے، دنیا کو کہا جاتا ہے. نظم ایک لفظ استعمال ہوا ہے سنوارے. اس کا مطلب ہوتا ہے سجائے یا نکھارے. اس کے بعد ایک لفظ استعمال ہوا ہے جہاں. جہاں وہی دنیا کو کہا جاتا ہے. ایک لفظ استعمال ہوا ہے قدرت، طاقت. اس کا معنی ہوتا ہے طاقت یا اختیار. اس کے بعد ایک لفظ استعمال ہوا ہے سمے. سمے وقت کو کہا جاتا ہے، موسم کو کہا جا سکتا ہے یا منظر کو کہا جا سکتا ہے. کچھ اور بھی ہمارے پاس لفظ ہیں جیسے خالص کپور ہے، اور وہ ان کو اس تمام جو ہماری کتاب میں خالص کپور دی گئی ہے وہ سارے کے سارے اشعار سے لیے گئے ہیں. جیسے پہلا ہمارے پاس تھا وہ سارے خالی جگہ کا خدا ہے تو سارے سنسار کا خدا ہے. دوسرا مصرع ہے خدا کی خالی جگہ کے ہیں نظارے. تو اس کا کیا تھا، شعر میں اس کا کیا تھا، ہم نے شعر سے ہی لینا ہے. تو خدا کی قدرت کے ہیں نظارے. اس کے بعد ہے خدا کی خالی جگہ کے گیت گاؤ. تو خدا کی کیا تھا یہاں پر، ہاں خدا کی عظمت کے گیت گاؤ. اس کے بعد ہے خدا کی کرتے ہیں، آگے خالی جگہ آ جاتی ہے سارے، خدا کی کرتے ہیں حمد سارے. حمد آئے گا، شاباش، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے خدا کی قدرت نے ہیں، اب خالی جگہ آ جاتی ہے تو خدا کی قدرت نے ہیں نکھارے. اچھا، پھر اس میں ہمارے پاس کچھ مختصر سوالات دیے گئے ہیں جس کے جوابات ہمیں دینا ہے. اور پہلا مختصر سوال ہم سے جو کیا گیا ہے وہ ہے پھول کہاں کھلتے ہیں. تو کہاں کھلتے ہیں پھول، ہاں زمین پر، شاباش. دوسرا سوال ہے اس حمد میں جو اوپر ہم نے بیان کی ہے کن چیزوں کو چراغ کہا گیا ہے. کن چیزوں کو چراغ کہا گیا ہے، یہ جو خدا کی روشنیاں ہیں، ہاں، اور وہ کیا ہیں، آسمان پر چمکنے والے ڈھیر سارے تارے.
اس کے بعد ایک سوال ہے کہ اس نظم میں کن کن نظاروں کی بات کی گئی ہے؟ تو اس نظم میں دو چیزوں کو بات بار بیان کیا گیا ہے، وہ تھا زمین پہ پھول، آسمان پہ تارے. ان کو بار بار، ان نظاروں کو، زمین پر پھولوں کو اور آسمان پر تاروں کو بار بار بیان کیا گیا ہے. اور کتاب میں دیا کہ آخری سوال پتہ ہے ہمارے پاس کیا ہے؟ خدا کی وحدت سے کیا مراد ہے؟ پتہ ہے میں نے کیا بتایا تھا؟ وحدت میں لفظ واحد سے ہے، اور واحد کیا ہوتا ہے؟ اکیلا، ایک. خدا ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. شاباش. اچھا، اب کچھ جو ہمارے پاس ہیں اس کے ایم سی کیوز کیا ہوتے ہیں کہ ہم نے درست جو ہے وہ جواب کا انتخاب کرنا ہوتا ہے. کچھ ہمارے پاس آگے چناؤ ہیں. چناؤ کیا ہیں؟ مترادف الفاظ کا ہم نے چناؤ کرنا ہے. تو اس سے قبل ہم تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں. وہ کس چیز کی کر لیتے ہیں کہ ہم اپنے کچھ ممکنہ جوابات میں سے سوچ لیتے ہیں کہ اس کا جواب کیا ہونا چاہیے. سوال یہ ہے کہ نظم کے پہلے شعر کے مطابق خدا کی قدرت کے نظارے کن دو چیزوں میں نظر آتے ہیں؟ تو سوچئے کیا تھا؟ 4 آپشن آپ کے پاس ہیں: دریا اور پہاڑ، پھول اور تارے، چاند اور سورج، ہوا اور پانی. ہاں، تو میں شعر پڑھ دیتا ہوں، آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا. میں پہلا شعر پڑھوں؟ میں شعر پڑھ دیتا ہوں پہلا، اس میں خود دیکھ لیجئے گا کس کا ذکر تھا. پہلا شعر ہمارے پاس تھا: خدا کی قدرت کے ہیں نظارے، زمین پہ پھول، آسمان پہ تارے. تو پھول اور تارے. شاباش. تو اس میں پہلے میں کیا جواب آئے گا؟ پھول اور تارے. ٹھیک ہو گیا. اب ہم نیکسٹ چلتے ہیں. سمے ہے یہ کیسے پیارے پیارے سے، شاعر کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، لمحے بہت خوبصورت اور دلکش ہیں، زمانے پرانے ہو گئے ہیں، لوگ بہت پیارے ہیں. تو کیا مطلب ہوگا؟ بے آپشن. سمے ہیں یہ کیسے پیارے پیارے، یہ لمحے کیسے خوبصورت اور دلکش ہیں. وہ سارے سنسار کا خدا ہے. سنسار کا میں نے اس کو پہلے سمجھا دیا ہے، وہ ساری کائنات کا خدا ہے. کائنات کی ہر شے کس کی قدرت سے بنی ہے؟ تو کس کی قدرت سے بنی ہے؟ تو آپشن اس میں کون سا درست ہے؟ خدا کی قدرت سے بنی ہے. اگلا سوال ہمارے پاس ہے: اسی کی قدرت ہیں نکھارے. نکھارے کا کیا مطلب ہے؟ کون بتائے گا؟ نکھارے کا مطلب یہ ہے آراستہ کی. شاباش. بے آپشن درست ہے. نظم میں کن چیزوں کو چراغ کہا گیا ہے؟ کن کو کہا گیا ہے؟ آسمان پر تارے کو. یہ سب خدا ہی نے ہیں سنوارے. سنوارے سے یہ سب خدا ہی نے ہیں سنوارے سے کیا مراد ہے؟ جو چیز بھی بنائی ہے اس میں جو خوبصورتی اور ترتیب ہے وہ خدا کی طرف سے ہے. انسانوں کو کس کے گیت گانے کی دعوت دی گئی ہے؟ لازم بات ہے خدا کی عظمت اور وحدت کے گیت گانے کی. شاباش. خدا کی قدرت، خدا کی کرتے ہیں حمد سارے. حمد کا کیا مطلب ہے؟ حمد کا کیا مطلب ہے؟ تعریف، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف. نظم کا بنیادی پیغام کیا ہے؟ آپشن آپ کے پاس ہیں: فطرت کی خوبصورتی، بھی آپ کے پاس ہے اللہ کی قدرت اور وحدانیت کا اقرار، جیم آپ کے پاس ہے انسان کی طاقت کا ذکر، اور دال آپ کے پاس ہے تاروں اور پھولوں کی اہمیت. تو آپ کیا کہیں گے؟ آپشن بے درست ہے: خدا کی قدرت اور وحدانیت کا اقرار. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہمارے پاس کچھ تھے ایم سی کیوز. اب ہم چلتے ہیں، یہ ایک چھوٹا سا کالم میچنگ ہے. کالم میچنگ میں آپ کے پاس 2 کالم دیے گئے ہیں، ایک کالم الف ہے اور ایک کالم بے ہے. کالم الف میں کچھ
شعر کا حصہ لیا گیا ہے اور کالم بے میں انہیں مکمل کرنے کو کہا گیا ہے. تو میں ایک دفعہ انہیں مکمل کر دیتا ہوں، بلکہ باقی آپ سب دیکھ لیں گے. خدا کی قدرت کے ہیں نظارے، اس کو کس سے ملایا جائے گا؟ خدا کی قدرت کے ہیں نظارے، نظارے سے ملایا جائے گا. خدا کی قدرت کے ہیں ادھر نظارے سے ملایا جائے گا. نمبر 2 پہ وہ سارے سنسار کا، دال آپشن درست ہوگا، اس سے ملا دیں گے خدا ہے. تیسرے نمبر کالم الف میں ہے اسی کی قدرت نے ہیں، تو الف سے ملایا جائے گا سنوارے. کالم میں چوتھا پوائنٹ ہے خدا کی قدرت، خدا کی عظمت، کہ گیت گاؤ، شاباش، بے سے ملایا جائے گا. اور پانچواں ہمارے پاس ہے خدا کی کرتے ہیں ہم سارے. تو یہ میں نے اس میں آپ کو ایڈ کر دیا ہے، باقی مزید آپ خود کر سکیں گے. ایک اور سوال ہمارے پاس ہے اور وہ مشق میں دیا گیا چھٹا سوال ہے، اور وہ سوال ہے کہ الفاظ اور ان کے مترادف چن کر جوڑے بنانے ہیں. پہلا لفظ ہے گل ہمارے پاس. اب گل کا جوڑا کس سے بنے گا؟ مترادف ہونا چاہیے، تو لازمی بات اس کا پھول سے بنے گا. اس کے بعد ہمارے پاس ہے تاریکی، تو تاریکی کا جوڑا مترادف میں کس سے بنے گا؟ تو تاریکی کا مترادف ہے اندھیرا. اس کے بعد ہمارے پاس ہے فلک. فلک کا دیے گئے الفاظ میں سے مترادف ہمارے پاس ہے آسمان. اس کے بعد ہے دشوار. دشوار کا مترادف کیا بنے گا؟ اوپر لفظوں پہ غور کیجئے، اور دشوار کا مترادف ہمیں جو دکھائی دے رہا ہے وہ ہے مشکل. اس کے بعد ہے نیک. تو الفاظ میں دیا گیا مترادف نیک کا اچھا، شاباش. خوبصورت. خوبصورت کا مترادف ہمارے پاس الفاظ میں جو دیا گیا ہے وہ ہے حسین. آگے جو ہے ایک اور چیز ہمارے پاس ہے جس کو ہم اس میں بچوں میں کوشش کریں گے کام کرنے کی، وہ ایک تخلیقی صلاحیت ہے. وہ ہے کہ آپ کچھ خود سے ہمارے بچے لکھ سکیں. تو انہیں کوئی تصویر دکھا دیجئے کائنات میں کسی بھی نظارے میں، اس تصویر کے حوالے سے خود کچھ لکھنے کی کوشش کریں. جیسے ہماری کتاب میں دیے گئے 5 جملے لکھیں تصویر کو دیکھ کر کے. تو آپ وہ تصویر دکھا دیجئے. کتاب میں دی گئی تصویر میں بھی 4 جملے لکھے جا سکتے ہیں. اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے اس تصویر کو دیکھنا، کچھ جملے بنانا. میں نے ویسے اپنی مٹیریل میں اس کے جملے بنا دیے ہیں. اور اس کے بعد ہے ایک اور تصویر جس میں اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے. کچھ اس میں نعمتیں لکھی، اس میں کون کون سی نعمتیں ہیں، تو اس کو آپ خیر لکھ سکتے ہیں. میں نے اپنی مٹیریل میں اس کو لکھ دیا ہے. یہ جو ہمارے پاس ہے، آخر پہ ایک ٹیسٹ جو ہے اس کو بھی آپ سیلف سالو کروا سکتے ہیں، جو میں نے ایک اپنی مٹیریل میں دیا گیا ہوگا آپ کو. اس کا پورا ایک ٹیسٹ پیپر بنا ہوا، تو اس کو بھی ہم کر سکتے ہیں. اس کو ان چیزوں کو ضرور دیکھیے گا اور ساتھ میں کرنے کی کوشش کیجیے گا. ہمارا اس میں مین مقصد جو تھا، بچے اس نظم کو جو ہمارے پاس دی گئی تھی اس کو سمجھ سکیں، اور نظم کو بہترین انداز میں سمجھ کرنے کے بعد ان میں جو سوالات آتے ہیں، چاہے وہ مشق میں دیے گئے ہیں یا ویسے بچے کی سمجھ سے جن کا تعلق ہے، وہ تمام سوالات کے درست جوابات دے سکیں. تو اگر آپ اس صرف نظم کو سمجھ لیتے ہیں، اس کی تشریح کو سمجھ لیتے ہیں، تو میرے خیال میں اس آخر پہ موجود کسی بھی سوال کا جواب دینا نہ تو وہ مشکل ہے اور نہ ہی وہ بچوں کے لیے دشوار ہوگا. دشواری اس وقت ہوتی ہے جب ہمارے سمجھنے میں یا سمجھانے میں کہیں دشواری ہوتی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس نظم کو نہ صرف اچھے انداز میں سمجھ چکے ہوں گے، سمجھ پائے ہوں گے، بلکہ اس کو بچے کو بھی اچھے انداز میں سمجھا پائیں گے. آخر پہ صرف اتنا کیجیے گا کہ کچھ بچوں کو خود سے کرنے کا موقع دیجیے گا. وہ تصاویر دکھا کے ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بیان کرنے کے لحاظ سے ہو سکتا ہے کہ بچے خود سے اللہ تعالیٰ کچھ نعمتوں کے نام لکھیں جس کا وہ شکر ادا کر سکتے ہوں، یا کچھ بھی ایسا جس میں بچے کی
چند فکرات لکھ سکیں. جیسے کتاب میں جو ہمارے پاس دیے گئے ہیں وہ صرف 5 سوالات، 5 آپ کو ایک تصویر دکھائی گئی ہے اور کہا گیا کہ 5 نعمتوں کے نام لکھیں، 5 نعمتوں کے یا 6 نعمتوں کے جملے بنائیں جو یہاں پر دیے گئے ہیں. اور اسی طرح سے کہانی بنانی ہے تو بھی اس کو دیکھ کر کے جو نعمتیں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری بات کو، اس تشریح کو جو میں نے کرنے کی کوشش کی ہے اور ان سوالات کے جواب کو جو میں نے دینے کی کوشش کی ہے سمجھ پائے ہوں گے، اور بچوں کو بھی ایسے ہی سمجھانے کی کوشش کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے حامل و ناصر. اللہ حافظ.